الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وفي مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات محترم، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، سامعین و سامعات، تمام تعریفیں اللہ ذو المنن کے لیے، جس نے مجھے اور آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر اس معطر مہکتے ہوئے ماحول میں جمع فرمایا. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں آقائے نامدار پر، سرکار دو عالم پر، والی بطحا پر، جن کی زبان سے سچ ہی سچ نکلا اور جنہوں نے اپنی امت کو سچ بولنے کی تلقین فرمائی. میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا کے اندر امتحان کے لیے بھیجا. یہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اور ایک نہ ایک دن ہم نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے. یہ جسم جو ہمیں ملا ہے یہ امانت ہے، اور امانت کے اندر انسان خیانت نہیں کر سکتا. اگر وہ خیانت کرے گا تو وہ اپنے رب کے سامنے اس خیانت کا جواب دہ ہوگا. انسان کو اللہ نے بڑا خوبصورت پیدا فرمایا. 4 چیزوں کی قسمیں اٹھا کر اللہ یہ چیز باور کروا رہے ہیں: والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. تین، زیتون، طور سینا
اور مکہ کے شہر کی قسم، ہم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ انسان اشرف المخلوقات کیسے بنتا ہے؟ کب بنتا ہے؟ جب کہ وہ اپنے جسم کے، اپنے خوبصورت جسم کے اعضاء کو اللہ کے حکموں کے رستے پہ ڈال دے، وہ اشرف المخلوقات بن جاتا ہے۔ جسم سے تو انسان اعلیٰ نہیں بنتا، نہ حسن سے اعلیٰ بنتا ہے، نہ جمال سے اعلیٰ بنتا ہے، ورنہ تو کئی کافر مسلمانوں سے خوبصورت ہیں۔ ابو لہب تو چمکتا ہوا چہرے والا، وہ تو بلال حبشی سے بھی زیادہ خوبصورت تھا، جس کا رنگ سفید تھا، سرخ تھا، لیکن اللہ کی نظر میں اس کا کوئی مرتبہ اور مقام نہیں تھا۔ بلال حبشی موٹے ہونٹوں والے، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ بلال، میں معراج پہ گیا اور میں نے کیا دیکھا جنت میں، تیری قدموں کی آہٹ کو سنتا ہوں۔ تو بلال جھٹ بولے، اے میرے آقا، جب بھی مجھ سے گناہ ہوتا ہے، جب بھی مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے، تو میں فوراً 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں، اور جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے اور میں وضو کرتا ہوں تو 2 نفل تحیت الوضو کے پڑھ لیتا ہوں۔ اس وجہ سے اللہ نے مجھے بڑا مرتبہ اور مقام دیا۔ اللہ تو بات یہ عرض کرنے چلا تھا کہ انسان، اس کو جو اعضاء ملے وہ اللہ کی طرف سے امانت ہے، اور وہ امانت کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر عائد ہوتی ہے۔ اگر وہ خیانت کرے گا تو اللہ کا وہ مجرم ہوگا، گنہگار ہوگا۔ ان اعضاء میں سے ایک مین عضو، ایک اہمیت کا حامل عضو زبان ہے۔ کل قیامت کا دن آئے گا، انسان اپنی زبان سے جھوٹ بولے گا اپنے رب کے سامنے، مولا میں نے یہ کام نہیں کیا تھا، مجھ سے یہ اعمال سرزد نہیں ہوئے۔ اس کی زبان کو مہر لگ جائے گی اور اس کے خفیہ CID والے اعضاء، اس کے ہاتھ، پاؤں اور دیگر اعضاء بولنے لگ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں بولنے لگ جائیں گے جو کچھ وہ کرتے رہے اس سرزمین دنیا پر، اور یہ اعضاء کل قیامت کی گواہی دیں گے کہ اللہ، اس نے یہ جرم کیا ہے۔ تو اس میں سے، ان اعضاء میں سے ایک مین عضو ہے زبان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایسا عمل نہیں جو جہنم کے اندر انسان کو لے جانے والا ہو سوائے زبان کے۔ یہ انسان کو اوندے منہ ڈالنے والا ہے جہنم کی گہرائیوں میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنی زبان کو کھینچ رہے تھے۔ گزرنے والے نے پوچھا، امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان کو کیوں کھینچ رہے ہیں؟ فرمایا کہ یہ زبان، یہ انسان کو اوندے منہ جہنم میں پھینکنے والی ہے۔ اگر یہ کنٹرول میں رہی تو میرے اعضاء بھی کنٹرول میں رہیں گے، اور یہ اگر کنٹرول سے باہر ہو گئی تو میرے سارے اعضاء کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے لیے یہ ضروری ہے کہ میں اپنی زبان پر قابو پاؤں۔ ایک مرتبہ امام الانبیاء علیہ السلام کے دربار میں 2 عورتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ ایک عورت نوافل پڑھتی ہے، تہجد پڑھتی ہے،
قرآن کی تلاوت کرتی ہے لیکن اس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے، تو ہمارے آقا شفیع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت جہنمی ہے۔ اور دوسری عورت کا تذکرہ کیا گیا کہ صرف 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، کوئی نفل نہیں پڑھتی، اس کی زبان سے کسی آدمی کا دل نہیں دکھا، فرمایا کہ یہ عورت جنتی ہے۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، انسان زبان سے بات نہیں نکالتا کہ اس کی بات کو لکھ لیا جاتا ہے۔ جس طرح ہمارے افعال کل قیامت کے دن ترازو میں جو ہے وہ ان کا وزن کیا جائے گا، یہ جو زبان سے ہم بول نکالتے ہیں، کسی کا دل دکھا دیا، کسی کی غیبت کر دی، جھوٹ بول دیا، سچائی کو چھپا دیا، جھوٹی گواہی دے دی، بہتان باندھ دیا، کسی کے عیوب کو معاشرے کے اندر فاش کرنا شروع کر دیا، یہ بھی کل تمہارے اعمال کے اندر ترازو میں جو ہے وہ تولے جائیں گے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو بولنے سے پہلے سوچے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کہیں کسی مسلمان کے دل پر بوجھ تو نہیں بنیں گے۔ کبھی کسی نے سوچا؟ اللہ اکبر۔ تو بھائیو، زبان کی حفاظت آج معاشرے میں گالی عام ہے، جھوٹ عام ہے، بہتان بازی عام ہے، عیوب کو فاش کرنا عام ہے۔ ہم گالی دیتے ہوئے کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ میں اپنی زبان سے اپنے مسلمان بھائی کو گالی دے رہا ہوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ پارسا شخصیت ہے، زاہد شخصیت ہے، عابد ہیں، اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، زبان سے سخت الفاظ نکل گئے غلام کے بارے میں، کہا کہ اپنے غلام کو ابو ذر نیچے لیٹنے لگا ہے، اپنے قدموں کو ابو ذر کے گال پہ رکھو تاکہ میرے اندر وہ تکبر ختم ہو جائے۔ اللہ بھائیو، بڑے افسوس کے ساتھ، دل خراش الفاظ کے ساتھ یہ بات کہنے لگا ہوں کہ معاشرہ، پورا معاشرہ جھوٹ کی لپیٹ میں ہے، اور جھوٹ اتنا عام ہو چکا ہے کہ وزیر اعظم سے لے کر، صدر سے لے کر، نچلے طبقے تک، چھوٹے بچے تک، ہر آدمی جھوٹ کی اس سفر پر، جھوٹ کے سفر پر گامزن ہے۔ نہ کبھی بڑے نے سوچا، نہ کبھی بچے نے سوچا۔ بچہ کیا سوچے گا؟ بچہ تو جو ماحول اسے ملے گا، جس ماحول کے اندر اس کی پرورش ہو رہی ہے، وہ تو جھوٹ بولے گا، اور اس کا مجرم اس کی ماں ہے اور اس کا باپ ہے، اور معاشرے کے لوگ ہیں، اور حکومت والے ہیں، بڑے بڑے عہدے والے ہیں، جو میڈیا پر آ کر بڑے کھلا انداز میں آ کر جھوٹ بولتے ہیں، اور ذرا بھر بھی ان کے دل پر ملال نظر نہیں آتا، ان کے چہروں پر غم و فکر کی لہر نظر نہیں آتی۔ ملک و قوم کو دھوکے میں رکھتے ہوئے جھوٹ بول دیتے ہیں، خدا کا خوف نہیں ہے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ ان کا جھوٹ جب پورے معاشرے میں منتشر ہوتا ہے تو لوگوں کے اندر وہ اضطراب کی حالت پیدا ہو جاتی ہے، ہر آدمی غیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ، چند حدیث آپ کی نظر کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احادیث سے پہلے سنیے کہ سچائی، سچی زبان یہ انبیاء کی صفت ہے۔
اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور فرمایا کہ ہر ایک کو نبی بنایا اور اپنی طرف سے ہم نے رحمت عطا فرمائی اور ہر ایک کو بلند سچی زبان عطا فرمائی. اور اللہ رب العزت قرآن مجید کے دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کرتے ہیں بارگاہ عزتی میں وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. اے اللہ بعد میں آنے والوں میں مجھے سچی زبان والا بنا. تو معلوم کیا ہوا کہ سچ بولنا، سچی زبان والا ہونا، قول میں سچا ہونا یہ انبیاء کی صفت ہے. اور اتنا بڑا عمل ہے سچ بولنا کہ اس کے لیے جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے ایسی زبان عطا فرما جو سچ بولنے والی ہو. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے کے جاتی ہے. انسان سچ بولتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں وہ صدیق لکھا جاتا ہے. اور فرمایا کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، فسق ہے، اور گناہ انسان کو جہنم کی طرف گامزن کرتا ہے. انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں وہ کذاب لکھا جاتا ہے، جھوٹا لکھا جاتا ہے. ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول بتائیے جنت کے عمل کیا ہیں، جنتی عمل کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ بولنا نیکی ہے، اور جو آدمی نیکی کرتا ہے وہ مومن ہے، اور جو مومن ہے وہ جنت میں جائے گا. اور فرمایا کہ عرض کرنے لگا جہنم کے اعمال کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا جھوٹ بولنا گناہ ہے، گناہ کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. اور فرمایا کہ کافر جہنم میں جائے گا. مطلب یہ ہے کہ کبھی نہ کبھی جھوٹ بولنے والا اس کا یہ عمل اسے کفر تک پہنچا دے گا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. مزید سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ آپ کی زبان سے ہمیشہ سچائی ہی نکلتی تھی، اور جو آدمی ایک مرتبہ میرے نبی کے سامنے جھوٹ بول لیتا، آپ کی سیرت کے اندر یہ بات آتی ہے جب تک وہ توبہ نہ کرتا آپ کو پتہ نہ چلتا کہ اس آدمی نے جھوٹ سے توبہ کر لی ہے. اس جھوٹ کا اثر آپ اپنے سینے پر ہمیشہ پاتے تھے. میرا نبی رحمت بن کے آیا، ساری کائنات کے لیے رحمت بنا، چرندوں پرندوں کے لیے رحمت بن کے آیا. اتنی رحمتوں والا نبی وہ بھی جھوٹ جیسی غلیظ ترین خصلت پر ناراض ہو جائے. یہاں سے اندازہ ہو سکتا ہے انسان کو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ سے کتنی نفرت ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیو جھوٹ ہمارے گھر کے چار دیواری کے اندر نہیں بلکہ معاشرے کے کونے کونے میں جھوٹ پایا جاتا ہے. کاروبار کو دیکھیے، بزنس کو دیکھیے، بیع و شراء کو دیکھیے، تاجروں کو دیکھیے، جھوٹ بولتے ہوئے نظر آئیں گے، جھوٹ بول کر اپنے سودے کو بیچنے میں نظر آئیں گے، اور اپنے مسلمانوں کو بھی دھوکہ دیتے ہوئے بھی، کافروں کو دھوکہ دیتے ہوئے بھی انہیں ذرا بھی ملال محسوس نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تاجر سچ بول کر تجارت کرے، جو چیز بیچے اس عیب کو بتا دے کہ اس کے اندر یہ عیب ہے، فرمایا کہ اللہ اس کے کاروبار کے اندر برکت عطا فرما دیں گے. اور جو آدمی جھوٹ بول کر
اپنی چیز کو بیچے، فرمایا کہ وہ بظاہر پیسے کما رہا ہے لیکن اس سے اللہ رب العزت برکت کو اٹھا لیں گے۔ اور فرمایا کہ سچا امین، امانت دار، سچا تاجر کل قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا، نبیوں کے ساتھ ہوگا اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تاجر فاسق ہیں، اکثر تاجر فاسق ہیں۔ کسی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا اللہ نے تجارت کو حلال نہیں کیا؟ تو فرمایا کہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے، لیکن اکثر تاجر قسمیں اٹھا اٹھا کر اپنے آپ کو گنہگار کرتے ہیں، اور فرمایا کہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ ان دو خصلتوں کی وجہ سے یہ فاسق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت، قیامت جب قریب ہوگی جھوٹ عام ہو جائے گا، جھوٹ عام ہو جائے گا۔ فرمایا کہ بازار دوسرے بازار کے قریب ہو جائیں گے، اور فرمایا کہ حرج کثرت کے ساتھ ہوگا۔ تو امام الانبیاء علیہ السلام سے پوچھا گیا حرج کیا ہے؟ فرمایا کہ قتل عام ہو جائے گا۔ آج پورے 400 عالم میں نظر دوڑا لیجئے، ہمارا پورا معاشرہ جھوٹ کی لپیٹ میں ہے۔ چونکہ پہلے دور کے اندر میڈیا نہیں تھا، اور سوشل میڈیا نہ ہونے کی وجہ سے ہم جھوٹ صرف یا تو لکھائی کی حد تک کر سکتے تھے ایک دوسرے کے خطوط کے ذریعے، اور پوری قوم کے سامنے ہماری باتیں نہیں پہنچتی تھیں۔ اب تو جھوٹ اتنا عام ہو گیا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ایک کونے سے کوئی جھوٹ بولے، ایک سیکنڈ میں پوری دنیا کو پتہ چل جائے، اور پھر لوگ بغیر تحقیق کے ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کر اپنی قیمتی اوقات کو ضائع کرتے ہوئے اس پر تبصرہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی کہتے ہیں کہ ہر روز فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف منہ کر کے بیٹھتے تھے، اور آپ پوچھتے تھے کسی نے رات کو خواب تو نہیں دیکھا؟ تو کوئی بھی نہیں بولا، سب نے کہا ہم نے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات کو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا ہے کہ دو آدمی میرے پاس آئے، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، ہموار زمین کی طرف مجھے لے کے چلے۔ میں کیا دیکھتا ہوں، ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، دوسرا آدمی کھڑا ہے، اور لوہے جیسی چیز اس کے پاس موجود ہے، اور اس آدمی کے منہ میں وہ رکھتے ہیں، اور اس کے اس گال کو یہاں تک کھینچتے ہیں کہ گردن تک اس کی گال پہنچ جاتی ہے، پھر اس کو نکال لیا جاتا ہے، پھر دوسری گال کی طرف اسے لے جایا جاتا ہے، یہاں تک کہ گردن کی طرف وہ آ جاتی ہے گال۔ اتنی دیر میں یہ گال صحیح ہو جاتی ہے۔ میں سارا ماجرا دیکھتا رہا، پھر میں وہاں سے آگے گیا، میں نے ان فرشتوں کو کہا مجھے بتاؤ تو صحیح، مجھے گھماتے رہے، یہ منظر دکھاتے رہے، مجھے بتاؤ تو صحیح یہ اس نے کیا کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ آدمی صرف جھوٹ نہیں بولتا تھا بلکہ جھوٹی باتوں کو پھیلایا کرتا تھا، اور اس کا یہ عذاب قیامت کی صبح تک جو ہے وہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ آج میڈیا کی باتوں کی تصدیق کرنے والوں اور جگہ جگہ ان الزامات کو بغیر تحقیق کے پھیلانے والوں، یہ تمہارے لیے درس عبرت ہے کہ بغیر تحقیق کے دوسرے مسلمان پر جو الزام لگائے گئے ہیں ہر آدمی اس کے اندر مبتلا نظر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 3 آدمیوں کو جنت کے اندر گھر دینے کی ضمانت دیتا ہوں، توجہ کیجئے۔ ایک وہ آدمی کہ جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، میں جنت کے کناروں کے اندر ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ ندی لوڑی کو۔ دوسری فرمایا کہ وہ آدمی جو مذاق کے اندر، جوک کے اندر، فرمایا کہ جھوٹ کو چھوڑ دے، فرمایا کہ میں اسے جنت کے درمیان کے اندر گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور
تیسرا فرمایا کہ میں اسے جنت کے اعلیٰ حصے میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو آدمی اپنے اخلاق کی اصلاح کر لے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اور ایک اور حدیث سنیے، مذاق کے اندر جھوٹ بولنا. آج ہمارے میڈیا پر جناب پروگرام ایسے آتے ہیں کہ جناب وہ جھوٹ بول بول کے ہنساتا ہے لوگوں کو، اور اپنی طرف سے پھر ریٹنگ لگوائی جاتی ہے اس پروگرام کی، اور لوگ بڑے شوق کے ساتھ دیکھتے ہیں. سنیے میرے آقا کا فرمان میرا فرمان نہیں ہے، نہ ان باتوں کو علماء کی طرف منسوب کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تباہی ہے، ویل ہے، ویل ہے، ویل ہے. 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ اس آدمی کے لیے کہ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے. میں نہیں کہہ رہا. اور مذاق کے اندر ایک اور بات جو بڑی اہم ہے آج کے حالات کے تناظر میں. صحابہ کہتے ہیں ہم سفر میں گئے، ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہمارے ساتھ تھا، وہ سو گیا. اس کے تیر کو ہم نے اٹھایا مذاقن اور چھپا دیا. جب وہ اٹھا تو وہ خوف زدہ ہو گیا، پریشان ہو گیا. جب وہ خوف زدہ ہوا تو ہم ہنسنے لگے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسلمان نہیں ہے کامل، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو کسی مسلمان کو خوف زدہ کرے. آج چند لوگوں کو ایک خاص مقام پر لے جا کر کفن لہرا کر اور لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے گئے، اگر ہمارے جو ہم نے مطالبات کی ہیں ان پر جو ہے وہ توثیق نہ کی گئی تو ہم جو ہے وہ کفن پہن کر اور ہتھیار اٹھا کر ہم میدان میں نکلیں گے. ہر ظالموں، میرے نبی کا فرمان ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے کہ جس نے اپنے اسلحے کے ساتھ کسی مسلمان بھائی کی طرف اشارہ کیا، کسی کو قتل نہیں کیا، کسی کو مارا نہیں. فرمایا کہ اس ہتھیار کو اٹھا کر صرف اشارتاً اس کی طرف ایسے کیا، وہ شخص میری امت میں سے نہیں ہے. اور دیکھیے اپنے ملک کی حالات. میں ایک بات بڑی افسوس کے ساتھ، میری یہ گفتگو پتہ نہیں کہاں لوگ سنیں گے، اور میں یہی چاہتا ہوں کہ یہ میسیج اس کے ذریعے پہنچاؤں. میں کبھی میرا دل زخمی ہو جاتا ہے اور سوچنے پر میں مجبور ہو جاتا ہوں کہ ہماری قوم کی نس نس کے اندر ظلم اور بربریت کیوں رچ بس گئی ہے. ہم ہر بات کے سلوشن، ہر بات کا حل موت کیوں سمجھتے ہیں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تلقین کی ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے مسائل کا حل قتل میں ڈھونڈیں اور ظلم کے اندر ڈھونڈیں، بربریت کے اندر ڈھونڈیں؟ اور اس کے برعکس ایک حدیث پہ سن لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن میری بات سے کوئی ناراض نہ ہو جائے کہ میں کسی کی طرفداری کر رہا ہوں. اس حدیث سے یہ بات واضح ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی طرف اللہ اپنی نظر رحمت نہیں فرمائیں گے کل قیامت کے دن. ایک متکبر فقیر انسان، اور دوسرا جھوٹ بولنے والا حکمران، اور تیسرا فرمایا کہ بوڑھے زانی کو، متکبر فقیر کو اور جھوٹے حکمران کو اللہ ان پر اپنی رحمت نظر نہیں دوڑائیں گے اور ان سے کلام نہیں کریں گے کل قیامت کے دن. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس حکمران نے جھوٹ بولا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی الفاظ فرمائے ایک دوسری روایت کے اندر کہ میرے بعد ایسے حکمران آئیں گے جو جھوٹ بولیں گے، اور جس آدمی نے ان کے جھوٹ کی تصدیق کی کل قیامت کے دن وہ حوض کوثر پر نہیں آ سکے گا، وہ حوض کوثر پر نہیں آ سکے گا. اور مزید فرمایا کہ جس آدمی نے ان کے جھوٹ کی تصدیق نہ کی، فرمایا کل قیامت کے دن وہ میرے حوض کوثر پر آئے گا. تو بھائیو، سچائی اپنے سینوں کے اندر رکھ لیجئے. میں شریعت مطہرہ، شریعت اسلامیہ کے گلستان سے
ایک نیا پھول آپ کے دامن میں سجا دیا ہے، یہ آپ پر ہے کہ آپ اس پھول کے ذریعے اپنے قول کو سچا کر لیں یا پھر اس پھول کے خوشبو کو ضائع کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔